کہ اب آخری خطیب آپ سے مخاطب ہوں گے اور اس کے بعد میں رضا خانہ زہرا تک ہم احتجاجی جلوس کی شکل میں چلیں گے. اور یہ موقع ہے چونکہ میں باہر سے آیا ہوں، لکھنؤ سے مہمان ہوں، اس لیے حامد بھائی ہمارا فرض بنتا ہے کہ البقیہ آرگنائزیشن کی خدمات کا، حسن اہتمام کا، آپ کی جس طریقے سے پلکوں پہ مہمان کو بٹھانا اور جس طریقے سے یہ اہتمام کیا ہے، قابل ستائش ہیں آپ. اور خاص طریقے سے دہلی برانچ سے ہمارے محمد رضا عبدی صاحب، لکھنؤ برانچ سے ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب، اور یہاں جاوید بھائی، شبیر بھائی، جس کو میں فردن سب کو میں نام لے رہا ہوں. آپ لوگوں نے حق ادا کیا ہے اس پروگرام کی کامیابی میں. اور انشاءاللہ اب یہ آخری تقریر قبلہ و کعبہ کی، اور وہ بھی کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے، ان کی حکمت سے کون واقف نہیں ہے، بلکہ اس نام کا تو قرآن اعلان کرتا ہے. اور آپ خطیب اہل بیت ہیں، امام جماعت ہیں، مسجد نور الامراء کے امام جمعہ ہیں، مسجد جعفری کے. میں ان کے نام نامی کو لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا دو بند اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد میں جناب کی تقریر کے بعد امیر رضا علی سہیل صاحب 4 مصرے پڑھیں گے اور وہیں سے احتجاجی ریلی کا آغاز ہو جائے گا. خوشیوں پہ بندشیں ہیں، کبھی غم پہ بندشیں، حد ہو گئی حسین کے ماتم پہ بندشیں، کب تک لگی رہیں گی محرم پہ بندشیں، وہ کھول دے گا کہ جو ہیں ہم پہ بندشیں، وہ کھول دے گا کہ جو ہیں ہم پہ بندشیں. خود پاؤں چل کے آئے گا کعبہ بقی میں، جشن غدیر دھوم سے ہوگا بقی میں. حیداری جشن غدیر دھوم سے ہوگا بقی میں. امام زمانہ کے لیے کرب و بلا کی بات بھی اس کی نظر میں ہے، داعش کی واردات بھی اس کی نظر میں ہے، سامرہ کی حیات بھی اس کی نظر میں ہے، روزوں کی کائنات بھی اس کی نظر میں ہے، روزوں کی کائنات بھی اس کی نظر میں ہے. وہ باخبر ہے سارے جہاں کے نظام سے، چھینے گا وہ فدق بھی یزیدان شام سے، چھینے گا وہ فدق بھی یزیدان شام سے. مختار کائنات کریں کیوں نہ احترام، ایک ماں کے پائیتی ہیں یہاں 4 امام، کیوں بے خبر ہے اس کی حقیقت سے نسل شام. روزوں کا انہدام ہے جنت کا انہدام، روزوں کا انہدام ہے جنت کا انہدام. نیر رضا مادر شبیر کے لیے، نیر رضا مادر شبیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے، زندہ ہیں ہم بقی کی تعمیر کے لیے. میں گزارش کروں گا یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید لقمان حسین موسوی صاحب، جو آج کے اس احتجاجی تقریب کا مقطع ہیں، یعنی اختتامی تقریر، اور اس کے بعد میں ہمارا یہ احتجاجی جلوس چلے گا رضا خانہ زہرا تک. میر رضا علی سہیل صاحب ایک قطعہ پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین لہ، واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہ مجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. عزیزان محترم، بہترین سے بہترین انداز میں آپ نے تمام علماء و ذاکرین سے تقریریں سماعت فرمائی ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ ہماری غیرت کا بھی اظہار ہے اور ہمارے زندہ ضمیر ہونے کا بھی اظہار ہے. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اپنے آثار کو یاد رکھتی ہیں، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے آثار کو یاد رکھتی ہیں، وہ دشمن طاقتوں سے گھبرایا نہیں کرتی. یہ آل یہود، یہ بدعتی، یہ غاصبین، یہ لعنتی، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں. انہیں بقی سے ڈر لگتا ہے، انہیں جنت المعلا سے ڈر لگتا ہے، انہیں بیت فاطمہ سے ڈر لگتا ہے.
انہیں اس جگہ سے ڈر لگتا ہے جہاں شہزادی صغرا آ کے بیٹھا کرتی تھی، انہیں وہ تمام آثار سے ڈر لگتا ہے۔ فی آیات بینات ھدی للعالمین، قرآن نے کعبے کے لیے کہا مقام ابراہیم ہے، نشانیاں ہیں، عالمین کی ہدایت ہے۔ اہل بیت کے قدم جہاں پڑ جائے وہ جگہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اور اس طرح کا ان کا یہ ظلم جو 100 سال ہونے آئے ہمارے سینوں میں خنجر کی طرح پیوست ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، عطر کتنا بھی ہو خوشبو دیتا ہے، یاد رکھیے گا، کتنا بھی ہو خوشبو دیتا ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اس دن تک جب تک کہ روضے تعمیر نہ ہو جائیں۔ اور یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس سچائی کو جانتی ہیں، خود ہمارے پاس بھی ان سچائیوں سے سب واقف ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بتاتے جائیں، غاصبین فدق کو پہچانو، سقیفہ والوں کو پہچانو، کربلا میں کون قاتل تھا اسے پہچانو، اور پھر آئمہ پر، چاہے بنی امیہ ہو یا بنی عباس، خدا ان پہ لعنت اور عذاب نازل کرے، یا اس دور کے خوارج ہوں یا آج کے آل سعود ہوں، یا آج کے خوارج ہیں۔ وہی جنگ نہروان میں مولا کائنات کے سامنے آئے تھے، یہ انہی کے باقی ماندہ ہیں، یہ وہی ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، ذہناً انہی سے ملتے ہیں، فکراً انہی کے ساتھ ہیں۔ اور کبھی ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہماری صبح شام سید الشہداء کو اور ائمہ کو سلام کرتے گزرتی ہے۔ ہم اس میں یہ پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے۔ ظالم کا ساتھ دینے والے، ظالم کو دیکھ کر خاموش رہنے والے، ظالم کے ظلم پر احتجاج نہ کرنے والے، سب ظالم کے ساتھ شریک ہیں، سب شریک ہیں۔ ہمیں پرواہ نہیں ہے کون رہے کون نہ رہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی حکومتوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کا خوف اور اس کے ولی کا انتظار ہے جو صاحب ذوالفقار بھی ہیں، وارث سیدہ بھی ہیں، وارث ائمہ بھی ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں کہ جہاں میرا امام کعبے سے آئے گا اور ویسے ہی عالی شان روضہ مقدسہ، مزارات مقدسہ اور مقامات مقدسہ تعمیر ہوں گے جیسا میرا امام چاہے گا۔ اور یہ آواز دبنے والی نہیں ہے، قابل قدر ہے۔ بقیہ آرگنائزیشن کے اراکین اور مومنین جتنے یہاں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، بے خوف کود پڑھنا ہمارا طریقہ ہے، دار پہ چڑھ جانا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ زبان کٹ جائے، سر کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو بس یہی ہے یہ سفر حق جاری رہے۔ پانی راستہ بنا لیتا ہے، اس کو راستے بنا کے دیے نہیں جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدین سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم خود اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا راستہ بنانے پہ آئے تو دریا میں راستے بنا دے، خدا راستہ بنانے پہ آئے دریا میں راستہ بنا دے، اور خدا جب ذلیل کرنے پر آئے بنائی ہوئی جنت میں بھی شداد نہ جا سکا۔ تو اسے یاد رکھنا چاہیے، اور یہ احتجاج جاری رہے گا۔ جیسا برادر نے بھی کہا، ایک دن نہیں سال بھر، اور ہمیشہ ہوتا ہی رہتا بحمدللہ۔ جہاں مومنین دعاؤں میں، مجالس میں، محافل میں اس کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے کرتے ہی ہیں اور آگے کرتے ہی رہیں گے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم
کس حالت میں رہتے ہیں، محلوں میں ہیں یا جھوپڑی میں ہیں یا خاک پہ ہیں یا تخت پہ ہیں، ہمیں اس کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آج بھی پہچانے اہل بیت کی غربت کو۔ عزیزان گرامی، کتنا ظلم ہے، سارا مدینہ جگمگا رہا ہے، مسجد نبی جگمگا رہی ہے، اور بقیع کو دیکھیں آپ کس طرح سے انہوں نے اندھیرا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نور خدا ہے جو دلوں کو بھی روشن کرتا ہے، نسلوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ یہ غربت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کا کون سا قبرستان ہے کہ جہاں پر فوج کھڑائی جاتی ہے اور کرائے کے بکے ہوئے ضمیر فروش وہاں پر آپ کو بدعت بدعت کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کا یہ کہنا خود ان کی اصل کو بتا رہا ہے، ان کا کہنا خود ان کی شناخت کروا رہا ہے۔ پہچان لو دنیا والو، کتنا ہی فرشتہ بزم ملائکہ میں آ جائے، کتنا ہی ابلیس بزم ملائکہ میں آ جائے، شیطان ہمیشہ شیطان رہتا ہے، چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو۔ کتنا ہی یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، یہ منافق ہے، یہ مرتد ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے دل کو دکھایا رسول کے، جس نے دل کو دکھایا ائمہ اور انبیاء کے، وہ مسلمان کیسا اور اس کا اسلام کیسا، اس کا کلمہ کیسا۔ ایسوں پر بھی لعنت ہے اور ایسوں کے ظلم پر خاموش بیٹھنے والوں پر بھی لعنت ہے۔ تو یہ ساری کوششیں آپ جاری رکھیں، اور اس طرح سے ہمارا احتجاج درج ہو، ہمارا احتجاج درج ہو۔ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے کہ خدایا تجھے واسطہ ائمہ بقیع کا، تجھے واسطہ اصحاب پیغمبر کا، تجھے واسطہ شہداء صدیقین کا، امہات المومنین کا، اور پھر ساتھ ساتھ جناب ام البنین وہاں ان کا مزار، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب ابو طالب محسن اسلام، جناب حمزہ شہیدوں کے سردار، ان سب کا اور شہداء کربلا کا واسطہ وہ اسباب جلد سے جلد مہیا کروا کہ جنت البقیع و جنت المعرہ میں روضے تعمیر ہو جائیں۔ مالک، ہم اپنے لیے سکون کو تلاش کرتے ہیں، اہل بیت رسول کی قبریں زیر سما ہیں، پروردگار یقیناً تیری رحمتوں کے سائے ان پر ہے، ان کے صدقے میں ہر ایک کو رحمتیں مل رہی ہیں۔ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ان ظالموں کو ذلیل و خانیس تو نابود کر دے، اور اس کے ساتھ ہی خدایا یہ ہر دن ذلیل تو ہو ہی رہے ہیں، انہیں اور رسوا کر کے فی النار و سقر کر دے۔ مالک، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اس اتحاد اور اس یکجہتی اور اس حوصلے اور اس ہمت کو ہمیں ہمیشہ دیتے رہنا اور باقی رکھنا جو ہمیں میدان غدیر سے ملا ہے، جو ہمیں میدان کربلا سے ملا ہے۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو حضرت کے غلاموں ناصروں میں شامل فرما۔ اور مالک، تجھے واسطہ یوسف زہرا کا، ان تمام مومنین اور بقیہ آرگنائزیشن کے ممبران اور جتنے پڑھنے والے بھی شمول حقیر، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو سا کچھ بھی کہا گیا پڑھا گیا، میرے مالک تو ہمیں بہتر سے بہتر بنا۔ مالک، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔